بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان کو آزاد کشمیر کے اندر جہاں ذہنی، فکری، معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں، وہاں ان کی ذہنی صحت بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں سے 10 میں سے 4 نوجوان ایسے ہیں جن کو ذہنی مسائل کا سامنا ہے۔ ان سب مسائل پر بات کرنے کے لیے اور ان کے ادراک کے لیے اور ان کے حل کے لیے ابھی تک آزاد کشمیر یا آزاد کشمیر حکومت یا اداروں کی طرف سے یا محکمہ صحت کی طرف سے کیا کام ہوا، کتنا کام ہوا، جانتے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں نواز ڈار، جو یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے نا انتہائی اہم موضوع پر جو ہے نا مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ نواز، آپ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر آپ گزشتہ کچھ عرصے سے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ پروجیکٹ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور اس میں حکومت کی کوئی آپ کو مدد شامل ہے یا آپ خود کر رہے ہیں، یا کون سے ادارے آپ کے ساتھ ہیں، اور اس پروجیکٹ کا تعارف کروائیں۔ اس پروجیکٹ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے اس پروجیکٹ میں۔ تو پروجیکٹ ایسا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویلفیئر، اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن اور یونیسیف پاکستان کے اشتراک سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اور جو پروجیکٹ کا نام بیسیکلی ہے وہ شمس ہے۔ شمس کا مطلب جیسے ہم اردو میں اس کو لیں تو وہ سورج کے ایک نئی جو ہے نا ہوپ دینا، ایک نئی صبح نوجوانوں کے اندر، خاص طور پر جو ایڈولسنٹ ہیں جن کی عمر 12 سے 19 سال ہے، جس میں ان کی نہ صرف جو ہے نا جسمانی صحت میں وہ نشو و نما پاتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے جو ہے نا ذہنی صحت میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو ان کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو پروجیکٹ کا مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کی ایک تو اویئرنیس دی جائے، اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی اسٹگماز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو کیئر گیورز ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے اندر ایکسیپٹنس کا بھی اویئر نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے جو مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا معاشرے میں ایک غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ غلط تصورات پائے جاتے ہیں، تو ایکسیپٹنس کا فیکٹر ہم لے کر آئے۔ ساتھ یہ ہے کہ جو ہے نا کیونکہ زیادہ تر آج کل کے بچے جو ہے نا وہ اپنے دوستوں یا پیئرز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو ایک انٹرنیشنل انٹرونشن لے کر آئے، آئی سپورٹ مائی فرینڈ، جس میں وہ جو ہے نا دوست اپنے دوست کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں جس وقت اس کا دوست مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ جس وقت ایڈولسنس کی ایج میں آتے ہیں، 12 سے 19 سال، ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں بھی اور ذہنی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کو ایک خاص کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ان سٹگماز کو ریڈیوس کرنے آئے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سٹگماز کو آپ کن طریقوں سے آپ ریڈیوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی سٹگماز کو ریڈیوس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ ہونا پڑے گا اس مسئلے کے لیے، اس مسئلے کے جو ہے نا پرو اینڈ کانز، اس مسئلے کی اچھائی اور برائیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں میتھس اور ریئلٹیز کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں عرض کرتا چلوں کہ نوجوانوں میں اکثر آ جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈپریشن کا شکار ہو یا کوئی پریشان رہنے لگ جائے تو ہمارے ہاں یا تو اس کو سیریس نہیں لیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے نا جس وقت ہم ریئلٹی میں علاج کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ہاں سائیکٹرسٹ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ موجود ہیں، اور جو ہے نا کوئی بھی ذہنی صحت کے سب سے بڑی جو میتھ پائی جاتی ہے یہ کہ ایک تو ناقابل علاج ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پاگل، ڈائریکٹ پاگل کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک بچہ جو پہلے سے شکار ہوتا ہے ایسے مسائل کا وہ اس سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، اس بچے کو ایجوکیٹ کیا، اویئر کیا، اس کو بتایا کہ جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ایج بریکٹ میں، کسی نہ کسی لمحے میں ہر کوئی اس کو فیس کرتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ سیلف اویئر ہوں کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کا جو ہے نا حل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے سپورٹ کہاں سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیرنٹس آ جاتے ہیں، ٹیچرز آ جاتے ہیں، پیئرز آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایکسٹریم سچویشن ہے تو وہ ایک ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ذہنی صحت ہے اکثر ہم یہ وہی بات میتھ پائی جاتی ہے کہ ناقابل علاج ہے، اور پھر اس کا لانگ لائف آپ کو اس کی ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں، اور پھر آپ کے دماغ کو سلا دیا جاتا ہے اور آپ کو ایسی دوائی دی جاتی ہے نشہ آور جس کی آپ کو عادی بنا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کے بغیر نہیں رہتے، اور ان ادویات سے جو ہے آپ کی ذہنی صحت مزید متاثر ہوتی ہے۔ نہ صرف ذہنی صحت بلکہ دیگر جو آپ کے انٹرنل آرگنز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اور یہی شاید وجہ ہو کہ لوگ علاج کی طرف نہ جانا چاہتے ہیں؟ سر، جیسے آپ نے بات کی کہ
ذہنی صحت کے حوالے سے کہ اس کے بارے میں یہ میتھس پائی جاتی ہیں. میتھس پائی جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماہر نفسیات کا نہ ہونا. اب جس ضلع سے آپ ہیں یا میں ہوں, جو ہمارا بیسک ہے, ادھر ایک بھی جو ہے نا ہیلتھ کیئر, جو مینٹل ہیلتھ کیئر یونٹ ہے وہ موجود نہیں ہے. اسی طرح یہ صرف ہم ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہے, پورے پاکستان میں ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے 2023 میں, جس کے مطابق 600 ماہر نفسیات ہیں, صرف 600, یعنی کہ 5.5 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک ماہر نفسیات موجود ہے. جب آپ کے پاس ماہر نفسیات ہی موجود نہ ہوں, تو جس بیماری کا حل کے لیے جو بندہ ہے وہی موجود نہ ہو, تو اس کے بارے میں غلط تصورات ہی پائے جاتے ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ کو ہاتھ کو لگ گئی, آپ ڈینٹل کے پاس چلے جائیں کہ بھائی میرے ہاتھ کو لگ گئی ہے تو اس کا علاج کریں, یا آنکھ میں مسئلہ ہو گیا تو آپ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, تو دوسرے ڈاکٹر نے اس کا جو ہے نا اپنے طریقے سے علاج کرنا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس ماہر نفسیات کی بہت زیادہ کمی ہے. ہاں, آپ کیسے حکومت آزاد کشمیر نے اس ضمن میں ابھی تک کیا کام کیا اور کتنا کام کیا جو ذہنی صحت ہے نوجوانوں کی اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں اس میں جو ہے نا حکومت آزاد کشمیر کو سجیشن ہی دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ پالیسی ہے وہ پاکستان کی میں 2001 سے جو ہے نا نافذ العمل ہے, اور جس وقت یہ 18ویں ترمیم ہوئی اس میں یہ جو ڈومین ہے وہ صوبوں کو دے دی گئی. اسی طرح ریاست آزاد جموں کشمیر نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, جبکہ پاکستان اور سندھ یا دوسرے صوبوں میں جو ہے نا وہ تقریباً 2001 2013 میں سندھ اور 2014 میں پنجاب میں جو ہے نا مینٹل ہیلتھ پالیسی نافذ العمل ہوئی ہے. تو میں آزاد کشمیر حکومت کو ہم نے بھی سجیشن دی ہیں, آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ سجیشن دیتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پالیسی پہ کام کریں, جہاں ہماری ضرورت ہے ہم ان کے لیے والنٹیئرلی طور پر اویلیبل ہیں. جو آزاد کشمیر کا ایک محکمہ ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو کیا گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس بارے میں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں جو کام آپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کی ڈائریکشن کے بغیر کریں گے؟ ایسا ہے کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی یونیسیف کی طرف سے آیا گیا ہے, اور یہ پاکستان حکومت کی ڈائریکشن پہ جو ہے نا آیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ لمیٹڈ ہے نا, یہ ڈسٹرکٹ مظفر آباد پہ لمیٹڈ ہے یہ پروجیکٹ. یہ صرف ڈسٹرکٹ مظفر آباد کے لیے, یعنی پورے آزاد کشمیر کے لیے نہیں ہے؟ نہیں, یہ صرف ڈسٹرکٹ مظفر آباد کے لیے لمیٹڈ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اس میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لے, اور پورے آزاد کشمیر میں جو ہے نا ایسے پروجیکٹ کے, ایسے انیشیٹو کا جو ہے نا آغاز کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سائیکٹرسٹ مختلف ہاسپٹل میں موجود نہیں ہیں, جیسے ڈی ایچ کیو نیلم یا جتنے بھی ڈی ایچ کیو ہیں ان میں نہیں ہیں, بی ایچ یو میں نہیں ہیں, جو آر ایچ سی ہے ان میں موجود نہیں ہے, تو ان کے لیے ایک پوسٹ کریٹ کی جائے اور ادھر جو ہے نا پابند کیا جائے کہ وہ سائیکٹرسٹ ادھر 24 آورز اویلیبل ہوں, تاکہ جس کو بھی جو ہے نا جو مسائل کا سامنا ہے اس کا جو ہے نا تدارک کیا جائے. آپ نے جتنا عرصہ کا اس پروجیکٹ کو, کتنا عرصہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں لانچ ہوئے, کتنا عرصہ ہو گیا, اور اس پروجیکٹ کے تحت آپ نے کتنے لوگوں کے لیے کام کیا, اور جو اسٹگما آپ نے ریڈیوس کیا اس کی پرسنٹیج آپ بتا سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو ہے نا اس پروجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے پچھلے اگست سے اس پہ کام کرنا شروع کیا, اور اس میں ہم نے 3 طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. ایک تو ہم نے اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا, ان کو جو ہے نا مختلف سکولز میں گئے, مظفر آباد کے جو 10 ہائر سیکنڈری سکول ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, ان کے بچوں 250 بچوں کو ہم نے 2 دن کا ٹریننگ سیشن دیا, اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ویل بینگ ایکشن پروجیکٹ کے ساتھ آگے بچوں کو بتائیں کہ ذہنی صحت کیا ہوتی ہے, نفسیاتی معاونت کیسے ہوتی ہے, اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں, پیئر ٹو پیئر سپورٹ کیسے دی جا سکتی ہے. اور ان بچوں نے آگے جس وقت اپنے ویل بینگ ایکشن پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیے, ہم نے 250 تک گئے تھے, تو انہوں نے تقریباً 2000 سے اوپر آگے اپنے فرینڈز تک یہ بات پہنچائی. اسی طرح جو دوسری انٹرونشن تھی, ہم نے کیئر گیورز کو ٹارگٹ کیا, تقریباً 500 کیئر گیورز ہم آزاد کشمیر کے جو مظفر آباد ڈسٹرکٹ ہے اس کی تقریباً ہر تحصیل میں گئے, ہر یونین کونسل میں گئے, اور ادھر ہم نے 1-2 سیشن کیے جن میں ہم نے کیئر گیورز کو بٹھایا, ان سے سجیشن لی, ان کو بتایا کہ جو ہے نا جس وقت بچے مشکل وقت کا جو ہے نا سامنا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا سپورٹ کریں, ان کے ساتھ اگریسو بیہیو نہ کریں, ان کے بیٹھ کر ان کے مسائل پہ جو ہے نا بات چیت کریں اور سنیں. اور جو تیسری چیز ہم نے جو ٹارگٹ کی وہ ٹیچرز کے ساتھ کی, کیونکہ ٹیچرز اس معاشرے کی بنیادی اکائی کے طور پر آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے نا بچوں کا انٹریکشن ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے تقریباً 25 اسکولوں کے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے نا 2 یا 3 دن کی ٹریننگ کی, جن میں جو ہے نا ان کو بتایا کہ جو ہے نا ذہنی صحت کے ساتھ جس وقت بچہ ان مسائل سے گزرتا ہے تو کیسے جو ہے نا وہ بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹیچر لانگ لاسٹنگ جو ہے نا وہ اپنے کیریئر میں امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. وہ اس کا ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم 6 گھنٹے آپ اسکول میں گزارتے ہیں, 6 سے 8 گھنٹے آپ, اور اب تو یہ جو
اکیڈمیز اور ٹیوشنز ہیں، تو اس میں آپ کے 24 میں سے 10 سے 12 گھنٹے آپ کے جو ہے نا وہ ان سیکٹرز میں گزرتے ہیں جہاں پہ آپ ٹیچر کے ساتھ، اور ٹیچر ہمیشہ رول ماڈل ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ یونین کونسل لیول تک گئے اور آپ نے بتایا 25 سکولز میں گئے اور کیئر گیور سے بھی آپ نے بات کی، آپ کو طلبہ کی طرف سے کیا رسپانس ملا، پیرنٹس کی طرف سے کیا ملا، اور اساتذہ کی طرف سے کیا رسپانس ملا اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو جو طلبہ کی طرف سے ہم بات کریں گے، طلبہ نے جو ہے نا مین چیز یہ ہے کہ ان کو سائیکاٹرسٹ یا ایسی چیزوں کو پتہ نہیں تھا، تو سب سے پہلے ان کو اویئر کیا ہم نے، اور دوسرا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس دی. جہاں تک کیئر گیورز کی بات کی تو کیئر گیورز کے بہت ساروں کا یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ بالکل انٹریکٹ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ہمارے سیشن کے بعد ہم سے یہ تہیہ کیا، یہ عہد کیا کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، ان کے ذہنی مسائل پر جو ہے نا ان سے بات کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کا آزاد کشمیر کے اندر، مظفر آباد کے اندر، آپ کی کمپلیشن ہو گئی یا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، یا اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا دیگر ڈسٹرکس کے اندر؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ میرے خیال میں اس میں حکومت آزاد کشمیر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے ایکسٹینشن کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اگر ہم ابھی تک کی بات کریں تو ابھی تک ہم نے اپنے ٹارگیٹس جو ہے نا وہ اچیو کیے ہیں، اور جو ہے نا ہر طرف سے ہمارے پاس پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے. ہم نے بچوں کو اویئر کیا ہے، کیئر گیورس کے ساتھ جیسے بتایا، ٹیچرس کے ساتھ، اور یہ بھی مختلف اسکولوں میں چل رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کو جو ہے نا ٹارگیٹ کیا، کیونکہ وہاں کے ٹیچر پرماننٹ بیسس پہ ان کاموں پر ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ٹیچرز اس بات سے اویئر تھے جن ٹیچر سے آپ نے بات کی کمیونٹی میں؟ میرے خیال میں زیادہ نہیں تھے اور بہت کم تھے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ روایتی سسٹم چل رہا آتا ہے جس میں وہ بچوں کو جو ہے نا مار پیٹ کے ذریعے کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو اس کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن ان سیشن کے بعد ٹیچرز نے بھی ہم سے یہ بات کی کہ آج کے بعد وہ جو ہے نا اپنے رویے میں تبدیلی لائیں گے. اگر کوئی بچہ پریشان ہو دیکھیں گے تو کم از کم اپنے پاس بٹھائیں گے، ان کو ایک فرینڈلی ماحول یا سیف اسپیس دیں گے. اس کے بعد ان سے یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کو کیا مسائل ہیں تاکہ ان کا تدارک کیا جا سکے. بہت شکریہ، آپ نے ذہنی صحت پر کام کیا اور ذہنی صحت پر بات کی، اور ہمارے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو آپ نے ذہنی صحت کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں بتائی. ناظرین، یہ تھے نواز ڈار جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں آزاد کشمیر کے، اور جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ذہنی صحت پر کام کر رہے ہیں. یونیسیف کے ایک پروجیکٹ کے تحت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آزاد جموں و کشمیر کے محکمے کے زیر اہتمام. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جب 12 سال یا 13 سال یا جب اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں، اور جب ان کے اندر جسمانی یا فکری یا ذہنی تبدیلیاں وہ محسوس کرتے ہیں، تو وہ اپنی ان تبدیلیوں کو اور ان باتوں کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. اور جب وہ نتیجہ جب دوست سے شیئر کرتے ہیں یا خود ہی ان کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کبھی کہیں دم، تعویذ، دارو اور اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر ان پہ کبھی کہا جاتا ہے یہ پاگل ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کو مرگی ہے، کبھی کہتے ہیں اس کو جنات ہے، سایہ ہے، بھوت ہے، پریت ہے. اس طرح کی باتوں سے پھر نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ایک زندگی سے اور راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے، اور اس نوجوان کو آزاد کشمیر میں ناکارہ نوجوان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب تک ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آزاد کشمیر کے اندر حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر کام کرے، اور اس طرح کے پروجیکٹس کو پورے آزاد کشمیر میں، صرف ڈسٹرکٹ مظفر آباد نہیں بلکہ تمام ڈسٹرکٹس میں لانچ کریں، اور تمام ڈسٹرکٹس کے جو نوجوان ہیں ان کو ذہنی طور پر پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط بنائیں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.